مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ علی کی ایک پیارا سا نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پر لاکھوں سلام۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران صاحب کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی، تھوڑی مشکل سہی وقت قاتل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، وقت قاتل سہی، تھوڑی مشکل سہی، ٹوٹی تلوار بے چین ہی دل سہی، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، مسئلے ہیں تو کیا حوصلہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، مایوسی کفر ہے، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے۔ اگلی دو لائنیں اگر آپ کے دل میں ہلور پیدا کریں تو دھنباد والوں مجھے سن کے بتانا، کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے۔ کمزور تالیوں میں سنا ہے آپ نے، میں پھر سے پڑھتا ہوں، مجھے اور حوصلے کی درکار ہے، مجھے اور آپ کے سمرتھن کی درکار ہے، مجھے آپ کی تالیوں کی اور درکار ہے۔ میں جس ہمت سے پڑھ رہا ہوں اسی ہمت سے مجھے آپ کا سمرتھن بھی چاہیے۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ کیا کہنے کہ ظلم کا دور دیکھیں گے ٹلتے ہوئے، دیکھنا سارے منظر بدلتے ہوئے، تم ہو مایوس کیوں ہم نے فرعون کے، گھر میں دیکھا ہے موسیٰ کو پلتے ہوئے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، ظلم کا ایک دن خاتمہ بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے، خوف کس بات کا ہے خدا بھی تو ہے۔ اور دھنباد والوں کہ ایک دن یہ نظارہ بدل جا۔ دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو بہشتی زیور کتاب سے بچوں کی بابری رکھنے کا یعنی بیچ میں سے سر کھلوانے کا بیان۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے، اور قضاء کے معنی عربی میں یہ ہے کہ کہیں سے سر منڈھائے اور کہیں سے چھوڑ دے۔ دوسرا باب ان رسموں کے بیان میں جن کو لوگ جائز سمجھتے ہیں
جتنی رسمیں دنیا میں آنے کے وقت سے مرتے دم تک کی جاتی ہے، ان میں سے اکثر بلکہ تمام رسمیں اسی قسم سے ہے جو بڑے بڑے سمجھدار اور عقل مندوں میں طوفان عام کی طرح پھیل رہی ہے، جن کی نسبت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں گناہ کی کون سی بات ہے۔ مرد اور عورتیں جمع ہوتی ہیں، کچھ کھانا پلانا ہوتا ہے، کچھ دینا دلانا ہوتا ہے، کچھ ناچ نہیں، رنگ نہیں، راگ باجا نہیں، پھر اس میں شرع کے خلاف ہونے کی کیا بات ہے جس سے روکا جائے؟ اس غلط گمان کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ عام دستور اور رواج ہو جانے کی وجہ سے عقل پر پردے پڑ گئے ہیں، اس لیے ان رسموں کے اندر جو خرابیاں اور باریک برائیاں ہیں وہاں تک عقل کو رسائی نہیں ہوئی۔ جیسے کوئی نادان بچہ مٹھائی کا مزہ اور رنگ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اور اس کے نقصان اور خرابیوں پر نظر نہیں کرتا جو اس کے کھانے سے پیدا ہوں گی، جن کو ماں باپ سمجھتے ہیں اور اسی کی وجہ سے اس کو روکتے ہیں، اور وہ بچہ اس خواہوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ حالانکہ ان رسموں میں جو خرابیاں ہیں وہ ایسی زیادہ باریک اور پوشیدہ بھی نہیں، بلکہ ہر شخص ان رسموں کی وجہ سے پریشان اور تنگ ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اگر یہ رسمیں نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، لیکن دستور پڑ جانے کی وجہ سے سب خوشی خوشی کرتے ہیں اور یہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ سب کو ایک دم سے چھوڑ دیں، بلکہ اور طرح یہ کہ سمجھاؤ تو لیے ناخوش ہوتے ہیں، غرض کہ ہم ہر رسم کی خرابیاں تمہیں سمجھائے دیتے ہیں تاکہ ان خرافات کا گناہ ہوتا سمجھ میں آ جائے اور ہندوستان کی ہر بلا دور ہو کر کافور ہو جائے۔ مسلمان مرد عورت کو لازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کے منانے پر ہمت باندھے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی نہ رہے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بالکل سادگی سے سادے طور پر کام ہوا کرتے تھے، ان کے موافق اب پھر ہونے لگیں گے۔ جو بیویاں اور جو مرد یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سنت کو طریقہ مٹ جانے کے بعد جو کوئی زندہ کرتا ہے اس کو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ ساری رسمیں تمہاری ہی متعلق ہیں، اس لیے اگر تم ذرا بھی کوشش کرو گی تو بڑی جلدی اثر ہوگا انشاءاللہ۔ بچہ پیدا ہونے کی رسموں کا بیان۔ یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے پہلا بچہ باپ ہی کے گھر ہوتا چاہیے، جس سے بعض وقت بچہ پیدا ہونے کے قریب زیادہ تو لد میں بھیجنے کی پابندی میں یہ بھی تمیز نہیں رہتی کہ یہ سفر کے قابل ہے یا نہیں، جس سے بعض اوقات کوئی بیماری ہو جاتی ہے، حمل کو نقصان پہنچ جاتا ہے، مزاج میں ایسا تغیر اور تکان ہو جاتا ہے کہ اس کو اور بچے کو مدت تک بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر تجربہ کار لوگ کہتے ہیں کہ اکثر بیماریاں بچوں کو زمانہ حمل کی بے احتیاطوں سے ہوتی ہے، غرض کہ 2 جانوں کا نقصان اس میں پیش آ جاتا ہے۔ پھر یہ کہ ایک غیر ضروری بات کی اس قدر پابندی کہ کسی طرح ٹلنے ہی نہ پاوے، اپنی طرف سے ایک نئی شریعت بنایا ہے۔ دوستو اسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔